امریکہ میں سول سوسائٹی کے کارکنوں اور یونیورسٹی کے اساتذہ کی بڑی تعداد نے ٹرمپ انتظامیہ کی جارحیت پسندی کا مقابلہ کرنے پر تاکید کر دی۔ شام میں امریکی مداخلت اور کشیدگی پیدا کرنے والی پالیسیاں شام کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے، روسی وزیر خارجہ کا انٹرویو میں بیان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مالی بدعنوانی کے ٹھوس شواہد مل گئے۔ اسرائیلی پولیس نے ٹھوس شواہد ملنے پر وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کر دی۔ سری لنکا میں جاری سیاسی بحران، سری لنکا کی ایک عدالت نے وزیر اعظم مہندر راجہ پاکسے کے بطور وزیر اعظم اختیارات معطل کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ہم نے بھارت کے نفرت پھیلانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اس نفرت آمیز منصوبے کو روکنے کے لیے ہی کرتارپور کھولا۔ کرتارپور کھولنے کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ عثمان ڈار وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر، کابینہ ڈویژن نے عثمان ڈار کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا، معیشت کے تمام اشارے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور کسی قسم کی ہجانی کیفیت نہیں، لہٰذا معاشی صورتحال سمیت غلط فہمیاں پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے مسائل اور حل کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کا ایک اور اچھا اقدام، حکومت کا پارلیمنٹ کے خلاف اخلاقیات کمیٹی بنانے کا حتمی فیصلہ۔ اخلاقیات کمیٹی رواں ماہ بنائی جائے گی، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کو برابر کی نمائندگی بھی دی جائے گی۔ نواز شریف پاک پتن دربار اراضی کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا، میاں صاحب جے آئی ٹی سے گھبرا گئے ہیں، 7 دن میں بتا دیں کس ادارے سے تحقیقات کرانی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں ہندو برادری کی زمین پر قبضہ کرنے کے الزام میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ سمیت 46 ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے قومی ٹیم کے لیگ سپنر یاسر شاہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، پوری قوم یاسر شاہ کے ریکارڈ کا انتظار کر رہی ہے۔